آپ نے اپنی ایک گفتگو میں فرمایا کہ ریاست جب کوئی پوزیشن لیتی ہے تو اس سے استبداد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو جمہوری ہونا چاہیے اور جمہوریت کو قرآن مجید کے احکام میں سے ایک حکم مانتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو کوئی مذہبی یا سیکولر پوزیشن نہیں لینی چاہیے، تو کیا یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا دو جملوں پہ غور کیجیے۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو کسی ازم کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اور ریاست کو کوئی پوزیشن نہیں لینی چاہیے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک مذہب اپنا ایک فلسفہ رکھتا ہے، ہر ازم اپنی کوئی فلسفیانہ بنیاد رکھتا ہے، اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپ کو بحیثیت مجموعی ان کا پابند کرتا ہے۔ جب میں ایک ادارہ بناتا ہوں تو وہ ادارہ میری ضرورتوں سے پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ پوزیشن لی جائے گی جو اس ادارے کے وجود کا تقاضا ہے۔ مثلا جب میں ریاست قائم کرتا ہوں تو ریاست کے ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ چند سوالات کا جواب دیا جائے۔ مثلا اس سوال کا جواب دیا جائے کہ یہ نظم قائم کر دیا گیا ہے، اس کے پاس طاقت ہوگی، میرے اختیار کے سوء استعمال پر یہ میرے خلاف کارروائی کرے گا، لہٰذا یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ طے کیا جائے کہ انسان کے بنیادی حقوق کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو یہاں پوزیشن لی جائے گی، یعنی محض ایک لفظ کی تبدیلی سے آپ میرے نقطہ نظر پر تنقید نہیں کر سکتے۔ پوزیشن لینے کی نفی نہیں کی جا رہی، کسی ازم کو بحیثیت ازم اور کسی مذہب کو بحیثیت مذہب مجموعی طور پر اختیار کرنے کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں ہم یہ پوزیشن لیں گے کہ یہ طے کیا جائے کہ انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق کیا نقطہ نظر اپنایا جائے گا۔ جب آپ ایک ریاستی وحدت قائم کرتے ہیں تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں اگر مختلف اقوام ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ثقافتی امتیازات کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، اگر کسی موقع پر وہ کسی علاقے میں اس بات کا تقاضا کریں کہ ہم اپنے ریاستی نظم کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اس وحدت سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیں، تو یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا ان کو مارا جائے گا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کشمیر میں کیا جا رہا ہے، وہی سلوک کیا جائے گا جو کردستان میں کیا جا رہا ہے، یا ان کو حق خود ارادی حاصل ہوگا۔ وہ ریفرینڈم کے ایک مرحلے سے گزریں گے اور اس کے بعد طے ہو جائے گا کہ انہیں ساتھ رہنا ہے یا ساتھ نہیں رہنا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں نہایت پرامن طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح سے جب آپ ایک ریاستی نظم قائم کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حکمرانوں کا تقرر کیسے ہوگا۔ یہ ریاست کے ادارے کی ناگزیر ضرورت ہے کہ طے کیا جائے۔ کوئی طبقہ یہاں حکومت کرے گا، بندوق یہاں حکومت کرے گی، کوئی خاندان یہاں حکومت کرے گا، فلاسفہ اور علماء یہاں حکومت کریں گے، یا عامت الناس فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو اب کرنا پڑے گا۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں جمہوریت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل عالمگیر سطح پر دو ہی چیزوں کے جواز کا فیصلہ کرتی ہے، یا حکومت اور حکمران اس کا تقرر اس کائنات کا خالق کرے گا۔ اس پہ دلائل دیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجھے بنانے والا ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ تو آپ کو طے کرنا ہے ہر حال میں، یہ ادارہ اس کے بغیر بن نہیں سکتا۔ آخری چیز کیا ہے، آپ مجھ پر کوئی چیز نافذ کریں گے تو کیا اس کو قانون سازی کے مرحلے سے گزر کر آنا چاہیے، یا یہ میری آپ کی کسی حکمران کی، کسی ڈپٹی کمشنر کی، کسی اسسٹنٹ کمشنر کی، کسی علاقے کے ناظم کی ثوابدید ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے ادارے کو چلانے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا ایک مذہب ہونا چاہیے تو یہ بتائیے کہ یہ ریاست کے ادارے کی کیوں ضرورت ہے۔ آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے، اس کمپنی کے لیے کیا چیزیں طے کرنی ضروری ہیں؟ آپ نے ایک کاروباری ادارہ قائم کیا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں طے کرنی ضروری ہیں؟ وہ تو ہوں گی ہر حال میں، اور اس میں پوزیشن لی جائے گی۔ لیکن یہ کہ فلاں ازم، مثلا دیکھیے کہ پچھلے اس سارے عرصے فاشزم، کمیونزم، لبرل ڈیموکریسی، سیکولرزم، اسلامزم، یہ کتنے ازم ہیں جن کو انسانیت بھگت رہی ہے۔ اس میں آپ بحیثیت مجموعی مجھے ایک فلسفے کا پابند کرتے ہیں، میں اس پابندی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ٹھیک، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی ہمیں جمہوریت کا درس دیا ہے، اور آپ مسلمانوں کی ریاست کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ جمہوری اقدار کو اپناؤ،
تو اب یہاں پر کیا آپ کوئی مذہبی حکم ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ کس طرح فیصلہ ہونا ہے یہ تو عالمگیر اخلاقی اصول ہے، یعنی اس میں مذہب زیر بحث نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ عقلی طور پر کیا بنیاد ہے کسی طبقے کی حکومت کی، بندوق کی حکومت کی، کسی خاندان کی حکومت کی، فلسفیوں کی حکومت کی، علماء کی حکومت کی؟ کوئی بنیاد نہیں۔ اس پر بہت بحثیں ہو چکی۔ لوگ جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے ان کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران کا فیصلہ کریں۔ یہ ایک عقلی مقدمہ ہے، صحیح، یہ عالمگیر سطح پہ منوایا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کا خالق فیصلہ کرے، یہ بھی ایک عقلی مقدمہ ہے، منوایا جا سکتا ہے۔ یعنی خالق کو مان لیں گے تو اس کا یہ حق ماننا پڑے گا، انسانوں کو مان لیں گے تو ان کا یہ حق ماننا پڑے گا، باقی ہر چیز بالکل بے بنیاد ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو کیا جائے گا ہر حال میں، یہ مجھے بھی کرنا ہے، یہ آپ کو بھی کرنا ہے کہ کون ہے جو حکمرانی پیدا کرے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اسلام کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، تو اس لیے کہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے استبداد اور آمریت کی حمایت میں۔ اس کی تردید میں یہ کہتے ہیں کہ جب مذہب نے حکومت الہیہ میں یعنی پیغمبروں کی حکومت میں اپنا نظم قائم کیا تو وہاں بھی یہی تلقین کی کہ امرہم شورا بینہم۔ یہ بات اس استدلال کے جواب میں کہی جاتی ہے، ورنہ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تجویز ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے نظم کے لیے کوئی اصول بیان کر دیا، لیکن دنیا نے اپنا لیا اس کو، دنیا نے اس کو اپنا لیا اس لیے کہ یہ فطری اصول ہے، اس لیے کہ یہ عالمگیر اخلاقیات پر مبنی ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں عقلی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ استدلال ہے، استدلال کی بنیاد کیا ہے؟ آپ جو چیز قائم کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے اس کے وجود کی ناگزیر ضرورتیں کیا ہیں۔ جب آپ ان ناگزیر ضرورتوں سے آگے قدم رکھیں گے، اب آپ برسر جنگ ہو رہے ہیں میرے بنیادی حقوق کے ساتھ، اس وجہ سے میں کسی ازم کو، خواہ وہ اسلامزم ہے، خواہ وہ سیکولرزم ہے، بطور ازم، بطور مذہب، خواہ وہ فاشزم ہے، خواہ وہ کمیونزم، میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ میرا مذہب طے کرے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ میرا ازم طے کرے۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں ضمانت چاہیے، انسان کے بنیادی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، اور آپ فصل نزاعات کے لیے کیا کریں گے، جمہوریت، بندوق یا جمہوریت۔ یہ میرے نزدیک وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پوزیشن تو لیں گے لیکن وہ پوزیشن لیں گے جو ایک ادارے کے وجود کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔